بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، سروں کی ملکہ لتا منگیشکر انتقال کر گئیں۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کی نامور گلوکارہ لتا منگیشکر 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بھارتی میڈیا نے کئی ماہ سے اسپتال میں زیر علاج نامور گلوکارہ کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ 1929 میں پیدا ہونے والی 92 سالہ گلوکارہ لتا منگیشکر کو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 9 جنوری کو ممبئی کے ہریج کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ تا دم مرگ زیر علاج رہیں۔ گزشتہ روز لتا منگیشکر کی طبیعت بگڑنے کے باعث انہیں دوسری مرتبہ ICU منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ لتا منگیشکر کے متعدد اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ کئی ہفتوں سے وینٹی لیٹر پر تھیں۔ لتا منگیشکر کے انتقال پر بھارت میں 2 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور لتا منگیشکر کی یاد میں بھارتی پرچم بھی 2 دن تک سرنگوں رہے گا۔ بھارت کی بلبل کہلانے والی عالمی شہرت یافتہ اداکارہ نے صرف 13 برس کی عمر میں گلوکاری کا آغاز کیا اور اپنا پہلا گانا 1942 میں ریکارڈ کرایا۔ 7 دہائیوں پر مشتمل طویل کیریئر کے دوران لتا منگیشکر نے مختلف زبانوں میں 30,000 گانے گائے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے لتا منگیشکر کو 1969 میں پدما بھوشن، تیسرا بڑا سول ایوارڈ، 1999 میں پدما وبھوشن، دوسرا بڑا سول ایوارڈ، اور 2001 میں سب سے بڑے سول ایوارڈ بھارت رتنا سے نوازا گیا۔ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ نہ تو کھلے عام روتے تھے اور نہ ہی کسی کا رونا پسند کرتے تھے، لیکن 27 جنوری 1963 کو جب لتا نے نغمہ نگار پردیپ کا لکھا نغمہ اے میرے وطن کے لوگوں گایا تو نہرو اپنے آنسو نہیں روک پائے۔ مشہور کلاسیکی گلوکار پنڈت جسراج کہتے ہیں، ایک بار میں بڑے غلام علی خان صاحب سے ملنے امرتسر گیا۔ ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ ٹرانسسٹر پر لتا کا گانا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا، پیار ہی میں کھو گیا سنائی دیا۔ خان صاحب بات کرتے کرتے ایک دم سے خاموش ہو گئے اور جب گانا ختم ہوا تو بولے، کم بخت کبھی بے سری ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایک طرح سے ایک فنکار کے فن پر رشک کا انداز تھا۔ لتا منگیشکر نے ایک بار رفیع کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا کہ ایک بار میں اور رفیع صاحب سٹیج پر گا رہے تھے۔ گانے کی لائن تھی، ایسے ہنس ہنس کے نہ دیکھا کرو تم سب کی طرف، لوگ ایسی ہی اداؤں پر فدا ہوتے ہیں۔ رفیع صاحب نے پڑھا، لوگ ایسے ہی فداؤں پر ادا ہوتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔ رفیع صاحب بھی ہنسنے لگے اور میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس گانے کو پورا ہی نہیں کر پائے اور منتظمین کو پردہ گرانا پڑا۔ لتا منگیشکر نے جب یش چوپڑا کی فلم ویر زارا کے لیے گانے گائے تو ان سے یہ کہہ کر پیسے لینے سے انکار کر دیا کہ وہ ان کے بھائی کی طرح ہیں، لیکن جب فلم ریلیز ہوئی تو چوپڑا نے ایک مرسیڈیز کار انہیں بطور تحفہ بھجوائی تھی۔ زندگی کے آخری دنوں تک لتا اسی کار میں سواری کرتی تھیں۔ لتا کو ہیروں کا بہت شوق تھا اور 1948 میں 700 روپے میں انہوں نے اپنے لیے ہیرے کی انگوٹھی بنوائی تھی جو وہ ہمیشہ پہنا کرتی تھیں۔ وہ سونے کی پائل پہنا کرتی تھیں۔ یاد رہے کہ لتا کو جاسوسی رسالے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ ان کے پاس شرلاک ہومز کی کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ مجروح سلطان پوری نے لتا منگیشکر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا لتا منگیشکر۔ مجروح سلطان پوری کہتے ہیں، جہاں رنگ نہ خوشبو ہے کوئی، تیرے ہونٹوں سے مہک جاتے ہیں افکار میرے، میرے لفظوں کو جو چھو جاتی ہے آواز تیری، سرحدیں توڑ کر اتر جاتے ہیں اشعار میرے۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے۔
تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔